صفحہ نمبر 245. بات چل رہی ہے کہ امام صاحب جو ہے عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ ملا کے پڑھاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اور خطبہ بھی دیتے ہیں. خطبہ بھی دیتے ہیں. بغیر خطبے کے اگر پڑھ لیے نماز تو بھی کچھ نہیں ہوتا بولے، کیونکہ یہ خطبہ کہیں کے لیے بھائی سنت ہے، واجب خطبہ نہیں. اب اس کے بعد ایک بحث ہے جس بارے میں آج کل جو ہے حجاج کرام آپس میں دست و گریباں لڑ لیتے رہتے ہیں. کیا ہے وہ؟ ومن صلی الظہر فی رحلہ، اور جو آدمی ظہر پڑھا اپنے خیمے میں، وحدہ تنہا، یا اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ. اپنے خیمے میں اپنی جماعت کے ساتھ سمجھو، وہاں کی جماعت نہیں، کہاں کی؟ مسجد کی جو جماعت ہے وہ نہیں. صلی العصر فی وقتہ، تو عصر کو پڑھے اپنے وقت میں، یعنی ظہر کے ساتھ نہیں پڑھنا. سمجھ میں آیا؟ پڑھے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آگے کیا بتاتے ہیں دیکھو. عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے پاس، وقال، صاحبین کہتے ہیں، یجمع بینہما المنفرد، منفرد بھی ان دونوں کے درمیان جمع کرے گا. صاحبین بھی امام شافعی کے ساتھ ہے یہاں پہ. لأن جواز الجمع للحاجة الى امتداد الوقوف، اس لیے کہ جمع کا جواز حاجت کی وجہ سے ہے وقوف کے امتداد کی طرف، یعنی وقوف کا وقت جو ہے لمبا ملے، اس واسطے جو ہے اس ضرورت کی وجہ سے دونوں کو جمع کرنا ہے. کیا ضرورت کی وجہ سے؟ مثال کے طور پر جو ہے ظہر پڑھ لیے، فوراً عصر پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کو جو ہے غروب تک کا وقت وقوف کا ہے، بلکہ غروب سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہے وہی اصل پاورفل وقت ہے. تو اس وقت میں جو آپ نماز پڑھنے کے بجائے آپ وقوف کرو. اس واسطے پہلے کیا کرو؟ نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ. بولو میاں، کون سی؟ ظہر بھی اور عصر. میرے حساب سے جو ہے یہاں پر بھی صاحبین کا قول زیادہ مضبوط ہے. اس قول کے باوجود اب احناف بھی جو ہے سختی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، جو ہے نہیں، اگر کوئی پڑھ لیا تو عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ہوتی چلے، بلکہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. احناف بھی کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. میں احناف کو بھی سمجھا دیتا ہوں یہ، آپ بھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی حدیث پڑھ لے تو پڑھ لیں، تو تم بھی اگر پڑھ لے تو پڑھ لو. اگر کوئی پڑھا دے رہے تم بھی اگر پڑھ لی، کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں جو ہے احناف میں صحابین کا بھی قول ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جمع جو ہے اپنے انفرادی طور پہ پڑھ لیے تو بھی ہو جاتی ہے. ابو حنیفہ تو وہی فرماتے ہیں اگر انفرادن پڑھا تو ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر. صاحبین کیا کہتے ہیں؟ دو بھی ایک ساتھ پڑھو. وہی دلیل ہے. اس لیے کہ جمع کا جواز حاجت کے لیے ہے، وقوف کے لمبا کرنے کی طرف بڑھ دو، وقوف کا وقت بڑھ جائے، وقوف اچھی طرح کر سکے ہم. منفرد محتاج نہیں، اور منفرد یعنی اکیلا پڑھنے والا بھی اس کا محتاج ہے نہیں ہے، انہیں بھی زیادہ دیر تک دعا کرنا ہے. ابو حنیفہ کی دلیل یہ کہ ان المحافظۃ علی الوقت فرض بالمنصوص، وقت کی حفاظت یا وقت پر محافظہ کرنا فرض ہے منصوص کی وجہ سے، نص کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے لیے وقت کو مقرر فرمایا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نص ہے. اور نص کے مقابلے میں دلیل مضبوط ہونا چاہیے. اور دلیل مضبوط کیا ہے بھائی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے تھے، خبر مستفیض ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ یہ نہیں کہ اگر کوئی علیحدہ پڑھے تو اس کو یہ حکم ملے گا کہ نہیں ملے گا، کوئی صراحت نہیں ہے ایسا. یہ بولے کہ ابو حنیفہ محافظت وقت پر فرض ہے منصوص کی وجہ سے. فلا يجوز ترک الا فيما ورد الشرع به، لہذا اس کا ترک جائز نہیں ہے مگر اس اتنے میں جس میں شریعت وارد ہوئی ہے. جہاں شریعت کہاں شریعت وارد ہوئی ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھائے تھے، بس شریعت وہیں پر وارد ہوئی ہے. شریعت وہیں پہ وارد ہوئی. وہ ہوا بالجماعت مع الامام، مسجد بول کے نہیں، جماعت امام کے ساتھ جماعت. اب اگر کوئی آدمی اسی کو یہ بھی سوچ لے کہ اپنے خیمے میں بھی اگر جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ یہ وہ جو ہے چھوٹ یہاں پر بھی حاصل کر لے سکتا کوئی آدمی سوچ کر. وہ الجمع بالجماعت مع الامام، اور وہ جمع کرنا ہے جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ. وہ تقدیم لصیانت الجماعتی، اور تقدیم کے لیے بھائی جماعت کی حفاظت کے لیے مقدم کرنا کیوں ہے؟ صاحبین کیا بولے تھے؟ مقدم کرنا وقوف کے وقت کو لمبا کرنے کے لیے بولے تھے نا، لیکن یہاں پہ کیا بول رہے ہیں؟ جماعت کی حفاظت کے لیے. یاسر علیہم الاجتماع للعصر، اس لیے کہ دشوار ہو جاتا ہے ان پر عصر کے لیے جمع ہو جانا، عصر کے لیے اکٹھا ہونا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ وقوف کے لیے سب بکھر جاتے ہیں. وقوف کے لیے کیا ہو جاتا؟ بکھر جاتے. پھر عصر کے لیے اکٹھے ہونا، پھر جماعت بنانا مشکل ہوتی تھی اس واسطے. بعد ما تفرقوا فی الموقف،
لا لما ذکراہ اذ لا منافۃ، اس وجہ سے نہیں جس کو صاحب نے ذکر کیا، اس لیے کہ اس میں کوئی منافات نہیں، کوئی منافات نہیں، یعنی وقوف کا وقت لمبا بولو یا اثر کا وقت لمبا بولو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اثر کی نماز پڑھنا بھی وقوف جیسی عبادت ہے، بلکہ اس سے بھی اہم عبادت نماز ہے نا بھائی۔ ثم عند ابی حنیفہ الامام شرط فی الصلاۃ جميعا، ابو حنیفہ کے یہ بھی ہے کہ امام جو ہے جمع بین الصلاتین کے لیے شرط ہے، کیونکہ جو ہے شرعی طور پر اسی کا ورود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جماعت کے ساتھ ہی پڑھائے تھے۔ وقال ظفر فی العصر خاصۃ، امام ظفر کہتے ہیں کہ عصر میں خاص طور پر امام ہونا ضروری ہے، لأنه هو المغیر عن وقتی، اس لیے کہ وہی اپنے وقت سے تبدیل ہو رہی ہے۔ جماعت اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو عصر کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے جمع تقدیم کے لیے، ٹھیک ہے۔ وعلی هذا الخلاف الاحرام بالحج، اور اسی اختلاف پر ہے حج کا احرام باندھنا۔ حج کا احرام باندھنے کے لیے بھی کیا بولنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ امام ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اسی اختلاف ہے حج کا احرام، ایک منٹ ٹھہرو، تو وہ شرط فی الصلاتین، حج کا احرام ہونا، حج کا احرام ہونا بھی شرط ہے کہیں کے لیے؟ جمع کرنے کے لیے۔ اگر کوئی حج کا احرام نہیں بانا ہوا ہے تو انہیں جمع نہیں کر سکتا۔ سنیں صدیق میں حج کا احرام باندھنے کے لیے بھائی، ہاں، اسی اختلاف پر ہے، اسی اختلاف پر ہے حج کا احرام باندھنا، یعنی جمع کرنے کے لیے، جمع بین الصلاتین کے لیے ضروری ہے۔ امام ہونا بھی ضروری ہے بول رہے تھے، اور حج کا احرام باندھنا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدمی جو ہے حج کا احرام باندھا ہوا نہیں ہے، خالی گیا ویسے، لوگ جو ہے حج کر رہے ہیں اپن دیکھنے واسطے گئے، تو اپن جمع بین الصلاتین نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، یہ بولنا چاہ رہا ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں، تو امام ہونا شرط ہے، اور اسی اختلاف پر ہے حج کا احرام باندھنا۔ ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے، دوسروں کے پاس شرط نہیں ہے یہ، ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ ان تقدیم علی خلاف القیاس، کہ مقدم کرنا خلاف قیاس پر ہے۔ عرف شرعیت فیما اذا كانت العصر مرتبۃ علی الظہر، یہ شریعت سے پہچانی گئی ہے اس صورت میں جبکہ عصر ظہر پر مرتب ہو، عصر کیا ہو؟ ظہر پر مرتب ہو، جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، امام کے ساتھ حالت احرام میں، حج میں، یہ پورے شرائط انکلوڈ رہیں گے بولتے ہیں، جمع کرنا، امام رہنا، اور حالت احرام ہونا، حج میں ہونا۔ فیقتصر علیہ، تو لہذا اسی پر اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ اختصار کیا جائے گا یا منحصر رکھا جائے گا۔ ثم لا بد من الاحرام بالحج قبل الزوال، فی روایت ہے، پھر ضروری ہے حج کا احرام باندھنا زوال سے پہلے، ایک روایت میں حج کا احرام باندھنا زوال سے پہلے ہے، اس کے بعد باندھنے سے والے کو یہ حاصل نہیں ہے۔ تقدیم الاحرام، احرام کو مقدم کر کے جمع کے وقت پر، اگر کوئی آدمی مان لو تھوڑی دیر کے لیے حج کا احرام بانا زوال کے بعد، یعنی زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد بانا، تو حج تو کر سکتا انہیں، کیونکہ حج کے اراکین فرض اب شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے جاتا سنت تھا، اس سے پہلے کیا تھا؟ سنت تھا، فرض شروع ہو رہا ہے، تو حج تو ہو جاتا اس کا، لیکن اس کو جمع کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے بولتے ہیں بولے پر، کیونکہ جمع بین الصلاتین کا کس کو موقع ہے؟ اس کو جو زہر سے پہلے احرام باندھ کر حالت احرام میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، وفی اخرى یکتفی بالتقدیم علی الصلاۃ، لیکن دوسری ایک روایت یہ ہے کہ جو ہے نماز پر مقدم کرنے سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز سے پہلے پہلے احرام باندھ دیا زوال کے بعد بھی، تو اس کو جمع بین الصلاتین کا حق حاصل ہے، لأن المقصود هو الصلاۃ، اس لیے کہ مقصود یہاں پر کیا ہے؟ نماز۔ تو بہرحال یہ ایک بیچ میں اختلاف رائے تھا، اس اختلاف میں زیادہ اپنے کو جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احناف کا بھی ایک قول ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے خیمے میں بھی اگر پڑھ رہا تو جماعت کر لے سکتا ہے، ہاں، دو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، اس کا قول ہے وہ صاحبین کا ہے۔ افضل قول تو یہی رہیں گا ابو حنیفہ کا قول، الگ الگ پڑھ لینا، مطلب ہے کہ زہر کے وقت میں زہر، عصر کے وقت میں عصر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ثم يتوجه الى الموقف، پھر موقف کی طرف متوجہ ہو، دونوں نمازیں ہو گئی نا بھائی، امام کے ساتھ زہر ہو گئی، عصر ہو گئی، موقف کی طرف متوجہ ہونے، وقوف کرنے کے لیے، فیقف بقرب الجبل، پہاڑ کے قریب میں وقوف کرے، والقوم معه عقیب انصراف من الصلاۃ، اور قوم بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے ان کے نماز سے پلٹنے کے بعد۔ سمجھ میں آ گیا نا سر؟ امام صاحب بھی جبل کے قریب جانا، اور قوم جو ہے اوپر نہیں چڑھنا پہاڑ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل کے دامن میں خطبہ دیے تھے نا، ہاں، لوگ کیا اوپر چڑھے جاتے، وہ غلط ہے۔ امام صاحب کیا کرنا؟ قریب رہنا،
پہاڑ کے بقیہ لوگ اس کے پیچھے رہنا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے موقف کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نماز کے بعد. اور جبل اس کا نام جبل رحمت رکھا جاتا ہے، اور موقف اعظم ہے. موقف کو کیا بولتے ہیں؟ موقف اعظم بولتے ہیں. وہ عرفات کلوا موقف الا بطن عرنہ، پورے کا پورا عرفات جو ہے موقف ہے، کہیں بھی ٹھہر کے دعا کر سکتے ہیں، کافی بڑا میدان ہے، لیکن بطن عرنہ میں نہیں کرنا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کلوا موقف وارتفعوا عن بطنی عرنہ، اور دور رہو بطن عرنہ سے، ہٹ جاؤ، بلند ہو جاؤ، ہٹ جاؤ بطن عرنہ سے. اور مزدلفہ پورے کا پورا موقف ہے، اور وادی محصر سے دور رہو. وادی محصر سے تو مزدلفہ اب وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں کہ وہاں پر جو ہے کچھ ناپسندیدہ اثرات وغیرہ تھے، کیا ہے اللہ بہتر جانے. وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ أَن يَقِفَ بِعَرَفَةَ عَلَى رَاحِلَةٍ، مناسب ہے امام کے لیے کہ انہیں عرفہ پر وقوف کرے سواری پر. سواری پر کیوں وقوف کرنا پھر؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سواری پر تھے، لوگ نیچے رہے تو جو ہے ان لوگوں کو کچھ دقت بھی نہیں ہوتی، یہ بالکل ممتاز رہتے نا. اگر امام بھی جو ہے نیچے رہا تو اس کی جو ہے پروٹوکول وغیرہ کی وجہ سے کیا ہو جاتا، دقت ہو جاتی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف علی ناقتی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناقہ پر وقوف فرمایا ہے، اور اگر اپنے قدمین پہ وقوف کرے تو جائز ہے، لیکن افضل وہی ہے جو راحلہ پر وقوف کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا. اور مناسب ہے کہ جو ہے وقوف کرے استقبال قبلہ کرے، قبلے کی طرف استقبال کرنا چاہیے دعا کرنے کے لیے. اصل یہ وقوف کیا ہے؟ ٹھہرنا ہے. وقوف کے معنی کیا؟ ٹھہر کے مکھیاں مار دیں، دعا کرتے رہنا ہے. کیا کرتے رہنا ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وقوف فرمائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر المواقف ما استقبلت به القبلہ، بہتر مواقف یہ ہے جس کے ذریعے استقبال قبلہ کیا جائے. ويدعو، اور دعا بھی کرے. ويعلم الناس المناسک، وہاں پر بھی لوگوں کو جو ہے مناسک سکھاتے رہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ یوم عرفہ میں دعا بھی کر رہے تھے مادن یدیہ، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے، جیسا کہ مستطعم المسکین، کھانا طلب کرنے والا فقیر جس طرح ہوتا ہے اس طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کے آپ دعا فرما رہے تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہوں گے حجاج اکرام حج میں اپنے ہاتھوں کو قریب رکھ کے بھی دعا کرتے، کبھی لمبا لمبا پھیلا کے بھی دعائیں کرتے. اور اس کے بعد کیا کرنا؟ وہ جو بھی ماشاء، جو چاہے دعا کر سکتا ہے. وَإِن وَرَدَ الْآثَارُ بِبَعْضِ الدعوات، اگرچہ کہ بعض حدیثوں میں بعض دعاؤں کا ذکر ہے، اور جن دعاؤں کا ذکر ہے وہ بھی پڑھو، اور اس کے علاوہ بھی دعائیں کرو. وقد اوردنا تفصیلا فی کتابنا المترجم بعدۃ المناسک فی عدۃ من المناسک بتوفیق اللہ تعالی. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کی تفصیل لائی ہے اپنی کتاب جس کا نام رکھا گیا عدۃ المناسک سے، مناسک کی بعض چیزیں. سمجھ میں آ گیا سر؟ عدۃ المناسک فی عدۃ من المناسک ہے وہ، نہیں عدۃ المناسک، عدۃ الناسک. ناسک بولے تو حج کرنے والا، نسک کرنے والا، اس کے لیے ہتھیار، مناسک کی چند چیزیں. ایک کتاب ہے ان کی، کس کی؟ ہمارے مصنف ہدایہ کی. اس کتاب کا انہوں جو ہے ایڈورٹائز کر دیے، آپ جا کے وہ کتاب پڑھ لو، اس میں بہت ساری دعائیں میں نے لکھی ہیں. وَيَنبَغِي النَّاسَ أَن يَقِفُوا بِقُرْبِ الْإِمَامِ، لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ بھی امام کے قریب کیا کرے؟ وقوف کرے. لِأَنَّهُ يَدْعُو وَيُعَلِّمُ، اس لیے وہ دعا بھی کرتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے. اور تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور سنتے ہیں. فَيَعُوا وَيَسْتَمِعُوا، اس کو محفوظ کریں اور سنیں. سمجھ میں آ گیا؟ وَيَنبَغِي أَن يَقِفُوا وَرَاءَ الْإِمَامِ، اور یہ بھی مناسب ہے کہ امام کے پیچھے رہنا، امام کے پیچھے، آگے بڑھ کے وقوف نہیں کرنا. امام تو بہرحال امام ہے نا بھائی، خالی نماز میں امام ہے کیا؟ وقوف میں بھی امام ہے، اس لیے کہ قبلے کا استقبال کرتا ہے. اور یہ افضلیت کا بیان ہے، یہ افضلیت کا بیان ہے، اس لیے کہ عرفہ پورے کا پورا موقف ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. قال ويستحب ان يغتسل قبل الوقوف بعرفہ ويجتهد في الدعاء، یہ لوگ پہلے ذکر کرنے کا ذکر کر رہے ہیں. اور مستحب ہے کہ غسل کرے وقوف سے پہلے عرفہ میں، اور دعا میں خوب اجتہاد کرے. اگر موقع ملا تو غسل کر لینا. ہاں عرفہ میں ہمارا رہتے، اگر موقع ملا تو کر لینا غسل وقوف سے پہلے. پہلے صبح جاتے نا، جا کے کیا کرتے؟ تھوڑا آرام کر لیتے نا اسی وقت میں. ہاں رہتے، اگر ذرا دور دور موقع مل گیا تو رہتے ہم بالکل قریب میں نہیں رہتے. اما الاغتسال فهو سنت، بہرحال غسل کرنا سنت ہے. اب غسل کرنا ہو تو صابن اوپر نہیں لگانا، صرف تھوڑا تھوڑا نہا لینا. وليس بواجب، واجب نہیں ہے. والاکتفاء بالوضوء جائز، اگر وضو میں بھی اکتفا کر لے تو جائز ہے. بہت ساروں کو نہیں ملتا غسل کا موقع، وضو کر لیتے، جیسا کہ جمعہ اور عیدین میں ہوتا ہے اور احرام کے پاس ہوتا ہے.
عمل اجتہاد بہرحال کوشش کرنا، تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا میں خوب کوشش کیے تھے اس موقف میں اپنی امت کے لیے. فاستجیب له الا فی الدعاء فی الدماء والمظالم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کر لیا گیا تھا مگر خونوں میں اور ظلموں میں، کہ آپس میں میری امت اس پہ خون نہ کرے، دوسرے پہ ظلم نہ کرے، تو وہ دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں کی گئی ہے، وہ بھی یہاں پہ ذکر کر دیے لوگ. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ وَيُلَبِّي فِي مَوْقِفِ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، اور اپنے موقف میں بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے. وقال مالک یقطع التلبیہ، امام مالک بولتے ہیں تلبیہ چھوڑ دینا یہاں پہ، اب تلبیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب پہنچ گئے نا بھائی عرفات میں، بولتے ہیں جیسا کہ جو ہے جیسا ہی وقوف عرفہ ہو، اس لیے کہ زبان سے جواب دینا ارکان سے مشغول ہونے سے پہلے پہلے تھا. دلیل کیا ہے ان کی؟ زبان سے ہم جواب دیتے، ارکان میں مشغول نہیں ہوئے تھے اب تک، اب ارکان میں مشغول ہو گئے نا، اب زبان سے چھوڑ دو. ولنا ما رویہ، ہماری دلیل وہ ہے جس کو روایت کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر تلبیہ پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ جمر عقبہ تک آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک تلبیہ پڑھے؟ جمر عقبہ. جمر عقبہ بڑا شیطان. وَلِأَنَّ التَّلْبِيَةَ فِي كَالتَّكْبِيرِ فِي صَلَاتِ، اور تلبیہ اس میں ایسے ہی ہے جیسا کہ نماز کی تکبیر ہوتی ہے، لہذا اس کو پڑھتے رہنا چاہیے شروع سے آخر تک، احرام سے لے کے. وَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، اور جب سورج غروب ہو گیا، افاض الامام، یہ ہے افاضہ بولتے ہیں، وہاں سے چلنے کو افاضہ بولا گیا ہے. پھر طواف افاضہ جو ہے فرض طواف کو بولا جاتا ہے. اور جب سورج غروب ہو گیا تو امام چلے اور لوگ بھی اس کے ساتھ چلے، علی حینتہم، حینتہم اس کو کہا گیا ہے بھائی فتح النون من الہون، سکون اور وقار گوئی کہا گیا ہے، اپنے اطمینان کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ مزدلفہ ہے، بھاگ بھاگ نہیں کرنا ہے، سکون سے چلنا. غروب کے بعد، غروب کے بعد چلنا ہے. مغرب کی نماز کب پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے، چلنا ہے سکون سے، سکون سے بول بھی. ہاں، غروب کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے بلکہ چلنا ہے کہاں پر؟ مزدلفہ. حتی یأتی المزدلفہ، مزدلفہ کو آ جائے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلے تھے غروب شمس کے بعد، اور اس لیے کہ اس میں مشرکین کی مخالفت کا اظہار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اپنی راحلہ پر اپنے سکون کے ساتھ ہی راستے میں، بہت بھگا بھگا کے نہیں بلکہ اطمینان سے چل رہے تھے. کیوں؟ مشرکین جو ہے عرفات کو نہیں جاتے تھے، ڈائریکٹ مشعر حرام کو آ جاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مشعر حرام، مزدلفہ. فَإِنْ خَافَ الزِّحَامَ فَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ، اگر جو ہے بھیڑ بھاڑ کا خوف ہو تو امام جو ہے وہ دفاع کرے امام سے پہلے. فَدَفَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ مطلب امام سے پہلے دفاع کرے تو امام سے پہلے بھی چلے آ سکتا ہے بولتے ہیں. وَلَمْ يُجَاوِزْ حدود عرفۃ، اور عرفہ کے حدود سے آگے نہیں بڑھا تو کافی ہے. یعنی یہ کہ غروب سے پہلے پہلے عرفہ کے حدود سے آگے نہ بڑھے، لیکن امام سے آگے چلے، کوئی حرج کی بات نہیں ہوتا. لِأَنَّهُ لَمْ يُفِضْ مِنْ عَرَفَةَ، اس لیے کہ انہیں عرفات سے افاضہ نہیں کیا ہے. عرفات سے افاضہ، آج کل کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ عرفات کی جتنی حدود ہے نا، پوری حدود کو جو بند کر کے رکھتے، بیریکیڈ وغیرہ ڈال کے بند کر کے رکھتے. غروب ہونے کے بعد اذان کی آواز آتی مسجد خف سے، پھر اس کے بعد جو ہے کھول دیتے ہیں. ایسا وہاں رہنے والے جو نماز پڑھیں گے نا، حجاج میں پڑھیں گے، جو ملازمین وغیرہ ہے، کام کرنے والے ہیں، جو حالت احرام میں نہیں. ہاں مسجد خف مزدلفہ، وہ کھلا میدان ہے نا، نمرا ہے مسجد عرفات، کھلا ہے نا مسجد عرفات میں، تو آوازیں ادھر ادھر سے آتے رہتی، مکہ مکرمہ کی آوازیں آتی. ٹھیک ہے بھائی. اور افضل یہ ہے کہ ٹھہرے وہ اپنی جگہ میں ہی، تاکہ وہ ادا میں جو ہے لینے والا نہ ہو اس کے وقت سے پہلے پہلے. سمجھ میں آ گیا نا؟ پہلے آگے نہ بڑھے، اس واسطے کیا کرنا؟ جلد بازی نہ مچانا، ٹھہرے رہنا. آگے بڑھنا گناہ ہے. سمجھا؟ غروب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت ہی اصل وقوف کا ہے. فلو مکث قلیلا بعد غروب الشمس، اور تھوڑی دیر بھی ٹھہرا غروب شمس کے بعد، اور امام صاحب وہ افاضت امام کے چلنے کے بعد، بھیڑ بھاڑ کے خوف سے، کوئی حرج کی بات ہے. نکلنے میں دیری کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں. نکلنے میں دیری کرے تو بہت پبلک ہے، ارے بھائی ذرا پبلک چھٹے دو، جاؤں گا بول کے غروب کے بعد تھوڑی دیر سے نکلا، کوئی حرج کی بات نہیں. نکلا کہاں سے؟ پوری رات نکلتے چلے تھے، پوری رات حجاج کرام عرفہ سے. کبھی کبھار جو اتنی دیر ہو جاتی ہے، پڑھنے والی پڑھتے مزدلفہ، بازو بازو ہے نا، عرفہ سے نکلنے کے بعد مزدلفہ پہنچتے فوراً پڑھ لیتے، رات رات پڑھ لینا. ہاں پیدل گئے تو پیدل کے 3 گھنٹے کا کیسا رہتا معلوم ہے؟ جو دور ہے ان کے لیے 3 گھنٹے ہے، جو عرفہ سے مزدلفہ قریب قریب ہی رہتا، جو بالکل قریب تک آ گیا، اس کے لیے تھوڑی دوری ہے، اس کے لیے
تھوڑی دیر سے. اور جو لوگ بسوں پہ پہلے قبضہ کر لیتے ان لوگوں کے لیے تو جو 5-10 منٹ پہنچ جاتے ہیں. سمجھ میں آ گیا. ہم لوگوں کو ایسے ہوا تھا، عشاء کا وقت ہی شروع نہیں ہوا، ہم لوگ پہنچ گئے مزدلفہ. اب کیا کریں گے؟ تو مغرب وقت چلا، عشاء کا وقت نہیں چلا. تو اب مسئلہ، اب ہم مفتی تھے، دوسرے حضرات بھی تھے، بولے کہ نہیں نہیں، عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد مغرب پڑھنا ہے، ابھی نہیں پڑھنا ہے. تو نہیں پڑھے، پہنچ کے ٹھہرے رہے، وضو کر کے بیٹھے رہے انتظار. عشاء کا وقت شروع ہوا تو مغرب پڑھے، عشاء پڑھے اور فوراً دبک ہو گئے. اتنی جو ہے تھکاوٹ رہتی، اتنی تھکاوٹ رہتی کہ مزدلفہ میں تو نیند لگتی ہی لگتی. بعض لوگ جو ہے نیند کا تو کیا ہے، موقع نہیں ملتا، خالی چلتے ہی رہتے، چلتے رہتے پوری رات چلتے رہتے. اچھا، مزدلفہ کا بھی جو وقت ہے وہ بالکل صبح صادق کا وقت ہے. اس وقت سے پہلے اگر مزدلفہ سے نکل گئے تو بھی دم بازی ہو جاتا، آ گیا تھا وہ. فَإِنْ خَافَ الزِّحَامَ فَدَافَعَ قَبْلَ الْإِمَامِ، اگر جو ہے زحام کا خوف کرے تو نہیں نہیں، وہ ہو گیا نا جی، آگے کا آگے پڑھنا ہے. فَلَوْ مَكَثَ قَلِيلًا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، اگر وہ جو ہے تھوڑا ٹھہرے غروب شمس کے بعد اور امام کے چلے جانے کے بعد زحام کے خوف سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد افاضت الامام، امام کی افاضے کے بعد دعت بشراب، کچھ مشروب منگائی ہے. شراب تو تم اردو والا سمجھیں گے. فافطرت، افطار کری، ثم افاضت، پھر کیا کری؟ آگے بڑھی. اچھا، افطار کری وہ تو کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی قران کرا اور اس کے پاس جو ہے ذبح کرنے کے لیے جانور کے پیسے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا فرمایا بھائی؟ حج میں 2-3، حج میں 3 اور بعد میں 7. آگے آئیں گے وہ پورے مسائل. وَإِذَا أَتَى مُزْدَلِفَةَ فَالْمُسْتَحِبُّ أَن يَقِفَ بِقُرْبِ الْجَبَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمِيقَدَةُ، اور جب مزدلفہ آ جائے تو مستحب ہے کہ جو ہے کیا کرے، وہ وقوف کرے اس پہاڑ کے قریب جس پر میقدہ ہے. اس کو لوگ قضاء کہا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسی پہاڑ کے قریب میں وقوف فرمایا تھا. اسی طرح حضرت عمر وَيَتَحَرَّزُ فِي النُّزُولِ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں اترنے سے بچے. راستوں میں لوگ بڑھ جاتے، وہ غلط ہے، ابھی بڑھ جاتے کئی لا یضر بالمارہ، تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو. فینزل عن یمینی و یساری، یا تو جو ہے دائیں جانب رہے یا بائیں جانب رہے. ویستحب، اور مستحب ہے کہ امام کے پیچھے وقوف کرے، جیسا کہ ہم نے عرفہ میں بھی بیان فرمایا، کیونکہ امام آگے رہنا تب پیچھے رہنا. ویصلی الامام بالناس المغرب والعشاء باذان و اقامت واحدہ، اور امام نماز پڑھائے مغرب اور عشاء ایک اذان ایک اقامت. وہاں پر اقامتیں کیا تھی؟ 2 تھی، ظہر میں اثر میں 2 اقامت. وقال ظفر باذان و اقامتین، یہاں پر بھی ظفر کہتے ہیں کہ ایک اذان 2 اقامت ہے، جمع عرفہ کا اعتبار کرتے ہوئے. ہماری روایت ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہماری دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان جمع کیا تھا ایک اذان اور اقامت سے. اور اس لیے کہ عشاء اپنے وقت میں ہے، اس لیے عشاء اپنے وقت میں ہے، تو لہذا جو ہے علیحدہ اقامت سے اس کو نہیں کرنا چاہیے اعلان کرنے کے لیے، برخلاف عصر کے عرفہ میں، اس لیے کہ وہ مقدم تھی اپنے وقت پر، تو اس کو علیحدہ کیا گیا تھا اعلان کی زیادتی کے لیے. ولا يتطوع بينهما، البتہ ان دونوں کے درمیان میں بھی کوئی نفل سنت نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے جمع میں خلل ڈالتا ہے. یعنی دو نمازوں کو جمع کرنا ہے نا بھائی. ولو تطوع او تشاغل بشيء، اور اگر نفل پڑھ لیا یا کسی چیز میں مشغول ہو گیا تو اقامت کو لوٹانا چاہیے فصل کو واقع ہونے کی وجہ سے. اور مناسب ہے کہ اعادہ کرے اذان کا بھی، جیسا کہ جمع اول میں ہوتا ہے. الا ان اکتفینا باعادۃ الاقامۃ، مگر یہ کہ ہم نے کافی رکھا اقامت کی اعادے کو، اس لیے کہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی مزدلفہ میں، پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر جو ہے افراد الاقامۃ للعشاء، عشاء کے لیے علیحدہ آپ نے جو ہے اقامت دی. نہیں، مغرب کی نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں، پھر اس کے بعد کچھ تناول فرمایا، تعشیٰ بولے تو رات کا کھانا کھایا، پھر اس کے بعد علیحدہ اقامت آپ نے عشاء کے لیے کہلوائی. ولا تشترط الجماعت، لہذا جمع، اس جمع کے لیے جماعت کی شرط نہیں ہے. کس کی شرط نہیں ہے؟ جماعت کے لیے اور امام کی شرط نہیں ہے. ظہر اثر کی جماعت کے لیے کیا کیا شرائط بولے تھے؟ احرام اور ہاں جماعت اور امام. کون سا امام؟ مسجد نمرہ کا امام ہونا، حج کا امام، امام حج. سمجھ میں آ گیا نا؟ یہاں پر وہ شرط نہیں ہے مطلب، اس لیے کہ مغرب جو اپنے وقت سے مؤخر ہو رہی ہے برخلاف جمع عرفہ کے، اس لیے کہ عصر اپنے وقت سے مقدم ہو رہی ہے. ومن ٹھیک ہے بس کرو، بقیہ کل انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.